إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے حدیث نمبر 50 اور 52 پر کلام کرتے ہوئے یہ بھی کہا، علماء سمجھ لیں اصلاح قلب پر، کبھی علماء کو اصلاح قلب پر توجہ دینا اور اس کے طریقے بتانا یہ علماء عقائد اور علماء متکلمین کا فریضہ ہی نہیں ہے۔ ہم قادری صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قاعدہ کہاں سے آیا؟ اگر یہ علماء عقائد کا فریضہ نہیں تو آخر اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ قادری صاحب نے اس بات سے استدلال فرمایا کہ متقدمین اور متاخرین نے عقائد پر جو کتب لکھی ہیں ان میں اصلاح قلب پر گفتگو نہیں۔ ان کی یہ بات اور ان کا یہ استدلال بالکل بیکار ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الایمان میں اصلاح قلب کی طرف پوری توجہ دلائی گئی۔ خود قادری صاحب نے کافی زور لگا کر اس بات کو واضح کیا۔ پھر کتاب الرقاق میں بھی یہی مقصود ہے، اور جن کتب عقائد کا قادری صاحب نے ذکر کیا ان کے نام گنوائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقائد کے موضوع پر لکھی گئی کتب ہیں، اس لیے ان میں عقائد ہی کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اصلاح قلب علماء عقائد کا فریضہ ہی نہیں، بالکل بیکار بات ہے۔ انذار اور تبشیر قرآن و سنت کے دلائل سے تمام اہل علم کا فریضہ ہے، اور اس کا مقصد اصلاح قلب و اعمال ہی ہیں۔ لیکن قادری صاحب نے نصوص قرآن و حدیث کی بجائے اپنی بات کی دلیل کے طور پہ امام غزالی کا قول پیش کیا۔ قادری صاحب فرماتے ہیں، گھومتے پھرتے امام غزالی کے پاس جا پہنچے، ان سے پوچھا امام غزالی آپ نے علم کے سارے سمندر چھان مارے اور پوری دنیا کے صحرائے علم کا چپا چپا چھان مارا، بتائیں جب آپ کا دل بگڑا تھا تو کہاں گئے تھے؟ امام غزالی نے جواب دیا، المنقذ من الضلال۔ امام غزالی کی کتاب کوٹ کر رہا ہوں، حکایت بنا کے نہیں سنا رہا، افسانہ نہیں سنا رہا۔ المنقذ من الضلال امام غزالی کی کتاب ہے کہ اے امام غزالی جب آپ کا دل بے چین ہوا اور سکون لٹ گیا تھا، اطمینان نہیں رہا تھا، طمانینت قلب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب یہ دولت لٹ گئی تھی تو آپ کہاں گئے تھے؟ امام غزالی نے کہا میں نے فلسفیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں متکلمین علماء کے دروازے پر گیا، میں فقہاء کے دروازے پر گیا، علماء کے دروازے پر گیا، ہر جگہ گیا، کسی نے میرے دل کے علاج کی کوئی دوا نہ بتائی۔ امام غزالی پھر کہاں گئے؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم دل کے مرض کا علاج صرف صوفیاء کے پاس ملا۔ قادری صاحب نے تمام اہل علم، مفسرین، محدثین، علماء عقائد، فقہاء اور شارحین حدیث کے ہاں سے دل کی اصلاح ناممکن ثابت کرتے ہوئے غزالی کے قول کا سہارا لیا، ان کی کتاب کا حوالہ دیا المنقذ من الضلال کا۔ تو جی آئیے، غزالی صاحب نے کچھ ایسا ہی فرمایا ہے، لیکن کیا صوفیاء کے ہاں جا کر ان کا تزکیہ نفس ہو گیا؟ ہر گمراہی سے وہ بچ گئے؟ میری کیا مجال کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں۔ متقدمین اہل علم نے غزالی کے بارے میں بہت کچھ لکھا، تمام تفصیلات کا ذکر تطویل کا سبب ہوگا۔ ہم امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب سیر اعلام نبلاء سے کچھ عرض کریں گے۔ امام ذہبی نے غزالی کے احوال بیان کرتے ہوئے مختلف اہل علم کے اقوال نقل کیے۔ اس کی جلد 19 کے صفحہ 339 پر محمد بن ولید الطرطوشی کا کلام نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے ابو حامد الغزالی کو دیکھا، ان سے بات بھی کی، وہ بہت بڑے اہل علم میں سے ہیں، ان میں عقل و فہم جمع تھے، ساری زندگی علم کے ساتھ تعلق رہا، اپنے دور کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ آگے فرماتے ہیں ثم تصوف وہجر العلوم واہلها، پھر غزالی نے تصوف کی راہ اپنائی، علوم اور اہل علم کو چھوڑ دیا اور دل کے علوم میں مشغول ہو گئے۔ آگے مزید فرماتے ہیں ثم شابہ بآراء الفلاسفہ ورموز الحلاج، پھر اس تصوف کو فلاسفہ کی آراء، ان کے خیالات اور حلاج کے اشاروں کے ساتھ مکس کر دیا اور فقہاء متکلمین پر طعن کرنے لگے۔ قادری صاحب وہی منصور حلاج جو حلولی تھے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت کچھ بکتے تھے، حتیٰ کہ اس وقت کے علماء نے ان کے کفر کی گواہی دی اور موت کی سزا تجویز کی، جسے مار کر جلا دیا گیا تھا۔ غزالی انہی کی اصلاحات
تصوف میں لے آئے تھے۔ مزید سنیے آگے علامہ طرطوشی فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَادَ أَن يَنْسَلِخَ مِنَ الدِّينِ، قریب تھا کہ غزالی دین سے نکل جاتے، مرتد ہو جاتے۔ طاہر القادری صاحب ذرا کان دھریے گا، ایسے صفائے قلب سے اللہ کی پناہ جو انسان کو دین سے ہی نکال دے۔ آگے سنیے علامہ طرطوشی نے فرمایا فَلَمَّا عَمِلَ الْإِحْيَاء، جب غزالی نے احیاء العلوم الدین لکھی اور اس میں علوم احوال اور صوفیہ کے رموز بیان کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ وہ ان امور سے مانوس نہ تھے، اس کی معرفت سے بخوبی واقف نہیں تھے، اس لیے اپنے سر کے بل گر گئے اور اپنی اس کتاب کو جھوٹی من گھڑت روایات سے بھر دیا۔ ایسے حال کو آپ ہی تزکیہ نفس اور صفائے قلب قرار دے سکتے ہیں جس میں انسان جھوٹی روایت سے بھی نہ بچ سکے۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر امام ذہبی رحمہ اللہ کا تبصرہ بھی دیکھ لیجئے، وہ فرماتے ہیں قلت اما الاحیاء ففیہ من الاحادیث الباطلة جملہ، امام ذہبی نے فرمایا احیاء علوم الدین میں بہت سی باطل احادیث ہیں، وفیہ خیر کثیر لولا ما فیہ من الآداب والرسوم وزہد من طرائق الحکماء ومنحرف الصوفیہ، اور اگر اس میں حکماء اور منحرف صوفیوں کے آداب و رسوم اور زہد کے طریقے نہ ہوتے تو اس میں بہت بھلائی ہوتی۔ ہم اللہ سے علم نافع طلب کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتدری ما العلم النافع، کیا آپ جانتے ہو علم نافع کیا ہے؟ ہوا ما نزل به القرآن وفسرہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قولا وفعلا، علم نافع وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے اور اس کی وہ تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے واضح فرمائی۔ پھر آگے امام ذہبی رحمہ اللہ نے عظیم نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بس آپ پر لازم ہے میرے بھائی کہ قرآن مجید پر تدبر کرے اور ہمیشہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی پر نظر رکھے، اور امام نووی رحمہ اللہ کی ریاض الصالحین اور الاذکار پر نظر رکھے، مطلب انہیں اپنے مطالعے میں رکھے، آپ فلاح و نجات پائیں گے۔ اور اپنے آپ کو فلاسفہ کے آراء، فلاسفہ کے خیالات اور اہل ریاضت کے وظیفوں سے، راہبوں کی بھوک سے، خلوت نشینوں کے طیش سے بچائے رکھے، ان سے دور رکھے۔ آخر میں فرمایا فَكُلُّ الْخَيْرِ فِي مُطَابِعَةِ الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، ہر خیر آسان ترین دین حنیف کی پیروی میں ہے۔ ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کے اس کلام و نقل سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سمجھ لینا اور دوسروں کی اس بات کی تعلیم دینا صحیح نہیں کہ صوفیاء ہی دلوں کی اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، علماء کرام کا یہ کام نہیں، حتیٰ کہ مفسر محدث بھی نہیں کر سکتے۔ محض غلط فہمی اور مغالطہ ہے جو قادری صاحب پھیلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قادری صاحب کے درس بخاری کا دوسرا حصہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ اللہ نے توفیق دی تو ان کے تیسرے حصے پر گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔